رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال الحسين عليه السلام خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله صلوات محمد مجلس کی کامیابی یا ناکامی کا معیار کبھی بھی افراد کا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہوتا، اس لیے مل کے دل سے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کریں۔ پیغمبر گرامی قدر جب معراج پہ تشریف لے کے گئے، خود پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1,00,000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں تھیں۔ جو بچے میتھمیٹکس پڑھتے ہیں وہ ذرا ضرب دے لیں، ہر انگلی پہ، ہماری انگلی پہ یہ 3، انہیں پور بھی کہتے ہیں، بند بھی کہتے ہیں، یہ 3 ہوتے ہیں، اس کی ہر انگلی پہ 1,00,000 بند تھے، اور اس کا کام یہ تھا کہ بارش کے قطرے گننا، کتنے صحرا پہ پڑے، کتنے دریا میں گرے، کتنے آبادی میں آئے، کتنے ویرانوں پہ گئے، کتنوں سے انسان مستفید ہوئے، کتنوں نے حیوانوں کو نہلایا۔ توجہ ہے؟ خود وہ فرشتہ عرض کرتا ہے پیغمبر سے، اللہ نے مجھے یہ قدرت دے رکھی ہے، میں یہ سارے بارش کے قطرے گن لیتا ہوں، مگر اے اللہ کے نبی، جو کام میرے بس میں نہیں اور میں نہیں کر سکتا، جب کوئی گروہ مل کر آپ اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے، میں اس کا حساب شمار نہیں کر سکتا۔ یہ آپ جو صلوات پڑھتے ہیں اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے صلوات پڑھتے ہوئے کنجوسی نہ کیا کریں۔ دعا ہے خالق اکبر سے کہ ہمارا یہ پڑھنا، سننے والوں کا سننا، مومنین کا چل کے آنا، بانیان کا فرش عزا بچھانا، ازاحمات کرنا، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے حضرت آدم سے لے کر آج تک مومنین اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا کوئی فاتح خوانی کرنے والا نہیں، بلخص شہدائے ملت جعفریہ، جتنے حاضرین تشریف فرمائے، ان سب کے مرحومین اور بالخصوص بانیان کے مرحومین، خدا نے متعال ان کی منازل آخرہ کو سہل و آسان فرمائے، انہیں جوار ایمہ اہل بیت میں جگہ نصیب فرمائے۔ جو مومنین تشریف فرمائیں، جو حاجات لے کر فرش عزا پہ آئے ہیں، خالق تو علی کل شیء قدیر ہیں، اپنی قدرت واسعہ کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ جتنے مومنین اولاد نرینہ سے محروم ہیں، انہیں اولاد نرینہ و صالح عطا فرما۔ ملت مؤمنین کی خود محافظت فرما۔ عزاداری سید الشہداء کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کو بامعرفت عزاداری منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداران مشغول عبادت ہیں،
خالق ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دشمنان اعضاء و ولا اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما۔ ملک پاکستان کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کی سرزمین کو تکفیر کی لعنت سے پاک فرما، دہشت گردی کی افریت سے اس ملک کو محفوظ فرما، اس ملک کے بسنے والوں کو مہر و محبت الفت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، وہ حکمران نصیب فرما جو اپنے ملک کی عوام کے ساتھ مخلص ہوں، اس دھرتی کے ساتھ اخلاص کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری ساری دعاؤں سے بڑی دعا یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، ہمیں ظہور امام کے صدقے سے وہ دن دیکھنا نصیب فرما جب بقیہ بات ہو۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کمی یا زیادتی معیار نہیں ہوتا کسی مجلس کی قبولیت کا، آپ کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی نورانی مخلوق کو حکم دیتا ہے، جب زمین پر کہیں فرش عذاب بچھتا ہے، مومن جمع ہوتے ہیں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اپنی نورانی مخلوق کو اللہ حکم دیتا ہے جائیں اس مجلس میں شریک ہوں، اور وہ فرشتے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں فرش عذاب پر اور جاتے ہوئے مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور جب واپس جاتے ہیں تو ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو دوسرے فرشتوں نے اس سے پہلے محسوس نہیں کی ہوتی۔ وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور جب وہ بتاتے ہیں کہ زمین پہ ایک جگہ اہل بیت رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے ہم وہاں گئے اور مومنین سے مصافحہ کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ خوشبو پیدا کی ہے، حسرت سے کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں بھی وہاں لے چلو، ہم بھی مصافحہ کریں۔ یہ اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے۔ جب وہ بتاتے ہیں نا فرش عزا ختم ہوگی، مجلس عزا ختم ہوگی اور مومنین گھروں کو چلے گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں اس زمین پر لے چلو، اس قطع زمین سے اپنے پروں کو مس کریں، اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ خوشبو عطا کرے۔ مل کے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی عظمت پہ ایک صلوات پڑھیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ آپ تعداد میں کم بیٹھے ہیں، شاید تھوڑے بیٹھے ہیں تو یہ مجلس کی مقبولیت کا معیار یہ ہو کہ بندے زیادہ ہوں، یا جس مجلس میں داد زیادہ مل رہی ہو یا لوگ روئیں زیادہ وہ مجلس زیادہ مقبول ہوتی ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ میں ایک مثال دوں، مثلا مجھے کسی بندے نے کہا تھا کہ فلاں شخص کا جنازہ بہت بڑا ہوا ہے، بڑے ہی افراد شریک تھے، تو جو ہے نا آپ کی، اگر آپ جب پریشان ہوئے تو مجھے بتائیے گا، میں مختصر کر دوں گا۔ بڑے ہی افراد شریک تھے، اور اس کے بعد اس کی قبر پہ چراغاں بھی ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں اپنی منتیں بھی مانگتے ہیں۔ اس بات کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ وہ ولی اللہ تھا۔ معیار ہے کہ اللہ نے اسے عزت دی ہے نا، خدا توفیق دیتا ہے لوگوں کو جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی، اور خدا نہ چاہتا، یہ دلیل تھی ان کی، خدا نہ چاہتا تو فلاں کی قبر پہ چراغ کیوں روشن ہوتے۔ اگر یہی معیار ہوتا نا، یہ جملہ سمجھنے کے لیے ہے، اگر یہی معیار ہوتا جنازہ بڑا ہونا یا قبر پہ روشنی کا ہونا، تو پھر شاید میں یہ جملہ کہہ نہیں سکتا، آپ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر شاید کائنات کی سب سے چھوٹی شخصیت جناب زہرا ہوتی، نہ جنازہ بڑا تھا نہ قبر پہ روشنی۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند زیادہ ہیں، یہاں دنیا داری زیادہ ہے، یہاں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہے۔ لوگ ہمارے لیے کربلا سے لے کر آج تک، بلکہ کربلا سے پہلے دعوت ضلع شیرہ سے لے کر آج تک لوگ کبھی ہمارے لیے معیار نہیں رہے، اور میں اسے شیعہ مانتا ہی نہیں ہوں جو لوگوں کے بنائے ہوئے کو یا لوگوں کے معیاروں کو مان لے۔ کیا خیال ہے؟
یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا، میں نے جو سرنامہ کلام کے عنوان سے سید الشہداء کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں خود مدینہ چھوڑنے کا مقصد بتا رہے ہیں سید الشہداء کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی جو امت ہے اس کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اسی عنوان کو لے کے میں کوشش کروں گا کہ 2 دن چلوں۔ اگر مجلس اعضاء اصلاح کا ذریعہ بن جائے نا، یعنی اگر کربلا اصلاح امت کا ذریعہ ہے تو حق بنتا ہے کہ مجلس اعضاء بھی اصلاح امت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ مجلس اعضاء پڑھنے والے کی کمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے، بانی کی شہرت کا ذریعہ ہونا چاہیے، یا شاید جملہ سخت ہو، میں جرت کر کے کہہ رہا ہوں، جس مقصد کے لیے آپ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، کیا مجلس اعضاء بھی اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے؟ ٹی وی کے سامنے بندہ کیوں بیٹھتا ہے؟ وقت گزاری کے لیے، تفریح طبع کے لیے، میرا دل مطمئن ہوگا، میں مناظر دیکھوں گا، کچھ اسے دیکھوں گا۔ کیا اسی مقصد کے لیے فرش اعضاء پہ بھی آنا چاہیے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکثر بعض جگہوں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم ایک جیسی صفت ہیں، تو اس کو جدا جدا کیوں کہا جاتا ہے؟ رحمان بھی وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری رحمتیں ہیں اور وہ رحمت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ رحیم بھی اسے کہتے ہیں جو رحمت کا مالک ہے، اس کی قدرت میں ہے اور وہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ اور بسم اللہ تو آپ کو روزانہ کئی مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کیوں الگ الگ یہ دونوں صفات لی گئی ہیں؟ ایک ہی رحمان کہہ دیتے تو کافی نہیں تھا؟ جو ساری مخلوق کے لیے سورج کے وسیلے سے حرارت بھی پیدا کرتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے، اسے رحمان کہتے ہیں۔ یہ وسعت ہے، رحمان کا معنی وسیع ہے، جو ہر کسی کے لیے، جس کی رحمت عام ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس نے میرے اور آپ کے سانس لینے کے لیے نہیں، چرند و پرند جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، جو جاندار ہے، ان سب کے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس نے ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ لوگ بیٹھ کے رازق کسی اور کو بنائیں تو بنائیں، رحمان وہی ہے جس نے سب کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو اپنی ساری مخلوق پہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ وہ بارش برساتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گندگی ہے اس پہ نہ پڑے، یہ صاف جگہ ہے، یہ مسجد ہے اس پہ بارش پڑے، یہ مندر ہے اس پہ بارش نہ پڑے، یہ میرا ماننے والا ہے، معاہد ہے، مجھے اللہ اور رب مان کے سجدہ کرتا ہے، اس کے گھر پہ بارش برساؤں۔ یہ ساتھ مشرک کا گھر ہے، وہ مجھے نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، میرے ساتھ کئی اور خدا بھی بنائے ہوئے ہیں، اس کے گھر پہ بارش نہ برساؤں۔ نہیں، رحمان اسے کہتے ہیں جو سب کے لیے ایک جیسی رحمت ہے۔ لیکن رحیم اسے نہیں کہتے۔ ذرا توجہ سے جملہ سننا ہے، جس نے میرے اور آپ کی نجات کے لیے فرش عزا جیسی نعمت ہمیں دی ہے، رحیم اسے کہتے ہیں۔ ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ نجات کے لیے فرش عزا پہ آ جائے۔ آ سکتا ہے کوئی، وہی ہے جسے توفیق الہی ہے، اور جسے اللہ توفیق دے دے وہ فرش عزا پہ آ جائے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی عظمت پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ مقررین کو یا جو ناظم ممبر ہوتے ہیں انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا مومنین آگے تشریف لے آئیں۔ آپ ذرا گلی میں کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں نا، شیعہ ہو، مومن ہو، اسے یہ پوچھیں کہ اس فرش عزا کو بہتر سمجھتے ہو یا جنت کو بہتر سمجھتے ہو، کیا جواب دے گا؟ فرش عزا چونکہ کربلا ہے نا، آیا بہجت فرماتے کرتے تھے کہ یہ نہ کہو مجلس عزا پہ جا رہا ہوں، یہ کہو کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا بہتر از جنت ہے۔ وہ فرش عزا جو جنت سے بہتر ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس زمین پر جنت میں جا رہا ہوں، کون ہے جو جنت کے پچھلے درجوں میں یا نچلے درجوں میں بیٹھنا چاہے گا؟ نہیں سمجھے ہیں؟
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد جب کوئی جنت سمجھتا ہے نا تو پھر اس کی کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ جنت کے جو اعلیٰ درجات ہیں وہاں تشریف رکھیں. ویسے بھی یہ ایک قدیم زمانے سے جب ہم اسکول اور کالج کے طالب علم ہوتے تھے تو پھر ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جس دن تیاری کر کے نہ جائیں جو طلاب میرے سامنے تشریف فرمائیں پھر ہماری کوشش ہوتی تھی ہم پیچھے بیٹھیں. یہ ممبر ایسا ہے کہ یہاں پہ رواج نہیں ہے بہرحال کہ صاحب ممبر اٹھا کے مجلس میں سے کسی سے کوئی سوال کر دے. رواج نہیں ہے ہمارے یہاں اور یہ بھی بہتر ہے ورنہ یہ رواج بنتا تو شاید ہمارا مجمع اور کم ہو جاتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ البتہ مجلس سے اعضاء کا مقصد اگر واقعاً تعلیمات سید الشہداء کے مطابق اصلاح امت ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آج مجلس اعضاء کو سننے والا یا فرش اعضاء پہ بیٹھنے والا اپنے نجات کا سامان اپنے دامن میں نہ رکھتا. کیا خیال ہے؟ فرش اعضاء کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ باہر سے آئے دامن میں گناہ لے کے کربلا میں آئے کربلا سے جاتے ہوئے وہ گناہ بخشوا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک جملے پہ ذرا غور کرنا، کربلا میں آنے کی توفیق وہ رحیم دیتا ہے. کربلا سے نکلتے ہوئے میرا مقام کیا ہوگا یہ میں نے طے کرنا ہے. آیا تو اور بھی تھا نا کربلا میں، اور کربلا میں عمر سعد بھی آیا تھا. آ جانا کافی نہیں ہے، آئیں تو بے شک تمام آلائشیں ساتھ لے کے آئیں، حب دنیا بھی دل میں لے کے آئیں، گناہ بھی دامن میں لے کے آئیں، اور جو معاملات دنیا داری کے وہ بھی لے کے آئیں. کسی سے بغض و عناد ہے تو وہ بھی لے کے آئیں، لیکن کوشش کریں جب فرش اعضاء سے اٹھ کے جائیں وہ ساری دنیا یہاں چھوڑ کے جائیں، دامن میں صرف حسین لے کے جائیں. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. دو طبقات نے بڑا ظلم کیا ہے اس عزاداری سید الشہداء پہ. شاید میں کوشش کروں گا وقت اگر ہوا تو ایک ہی طبقے کا ذکر کروں یا شاید دوسرا طبقہ بھی آ جائے بحث میں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو ازل سے اپنے خون کے اندر دشمنی اعضاء و ولا لے کے آیا. وہ جو کہتے ہیں نا اذان میں علی کا نام لینا دہشت گردی ہے، ویسے ہی نہیں کہتے. انہیں پتہ ہے جس علی نے ان کے بڑے بڑوں کو مارا ہے انہیں لگتا ہے علی کا نام دہشت گردی. جس کے باپ دادا، جس کے پردادا، جس کے آباء و اجداد علی کی تلوار کے شکار ہوئے نا، اسے تو علی کے نام سے خوف آئے گا. دہشت ایک مرتبہ دل میں گھر کرے گی پھر وہ بیٹھ کے کہے گا علی کا نام لینا دہشت گردی ہے. جس کے حلق سے نیچے ایمان اور اسلام اتر گیا اور اس کے دل تک جگہ پا گیا، جس نے نبی کے دین کو نبی کے گھر سے لیا، پھر علی کا نام اس کے لیے دہشت گردی نہیں وسیلہ نجات ہو. یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا اکثر خصوصاً تھوڑی بڑی عمر کے لوگ، آج کل تو جوان بھی خیر وہی حساب ہے ان کا، کبھی ہاتھ سو جاتے ہیں، کبھی پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کبھی جسم کا کوئی اور حصہ سو جاتا ہے. ایسے ٹھیک ہے نا، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سن ہو جاتے ہیں اعضاء، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر کوئی میڈیکل کا طالب علم بیٹھا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے یہ بنیادی طور پر خون کی خرابی ہوتی ہے، کمی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن خرابی آپ اسے کہتے ہیں، یعنی بالکل نارمل ہو تو پھر سن نہیں ہوتے. اعضاء کا سن ہو جانا خون کی بہرحال ہے خرابی، لیکن یہ خون کی خرابی قابل حل ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے، اس کی دوائیاں ہیں. اعضاء کا سو جانا خون کی خرابی ہے جو ٹھیک ہو سکتا ہے. علی کا نام سن کر دل کا سن ہو جانا خون کی خرابی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا. یا علی، میں بڑی احتیاط سے ایک جملہ کہوں گا.
اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بھی اس رحیم کا لطف ہے. مجھے اس نے مجمع تشیع کا عطا کیا، اہل سن نہیں دیے. پتہ نہیں سمجھے یا نہیں، میں نے سن کہا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کہا. سن نہیں دیے، یعنی جو ذکر اہل بیت سن کے سن ہو جائے، وہ سن ہونے والا مجمع تشیع میں نہیں ہوتا. یہ بھی لطف ہے اس کا. وہ کہتے ہیں جی کہ اذان کے اندر یہ جو کہتے ہیں خلیفۃ بلا فاصل، یہ دہشت گردی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو 3 خلفاء تھے یہ ان کو خلیفہ رسول نہیں مانتے اور یہ ان کی توہین کرتے ہیں. شیعہ کسی کی توہین کا قائل ہی نہیں ہے. میں اس مولا کا ماننے والا ہوں جس نے 25 سال گھر میں بیٹھ کر خاموشی اختیار کی، حق اپنا سلب ہوتا ہوا دیکھ لیا، لیکن کسی پہ سب و شتم نہیں کیا. کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دکھائیں علی نے کسی کو گالی دی ہو. اور جو علی کے دشمن تھے دوسری طرف سے سب و شتم گالم گلوچ ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی. اس کا مطلب ہے کہ گالم گلوچ کرنا دشمنان علی کا وتیرہ ہے. علی والے گالم گلوچ نہیں کرتے، مگر علمی اعتبار سے کوئی بات کرنا اور اس کے آگے بند باندھ دینا یہ بات نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلائل نہیں، یہ توہین نہیں ہوتی. آپ علمی اعتبار سے کوئی بات کر رہے ہیں نا، اگلے کے پاس دلائل نہیں ہے وہ ثابت کر سکے اپنے موقف کو، تو وہ گالم گلوچ پہ اترتا ہے اور کہتا ہے اس کے آگے بات کریں گے تو یہ دہشت گردی ہوگی، یہ توہین ہوگی، میں آپ کی تکفیر کر دوں گا، میں آپ پہ لعن طعن کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جس عقیدے پہ وہ قائم ہے وہ عقیدہ دلیل کے ساتھ نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں دلیل نہیں دلائل دی ہیں اپنے عقیدے کے لیے. کیا خیال ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ رسول نہ ماننا اس کی توہین ہے. میں مستند بات کر رہا ہوں، اور مستند جو علماء اہل سنت ہے ان کی بات کر رہا ہوں، گلی محلے کے بازاری لوگوں کی بات نہیں ہے. اہل سنت بھی کسی کو منصوص من اللہ یا منصوب من الرسول خلیفہ نہیں مانتے. بات تھوڑی مشکل ہے. وہ بھی مانتے ہیں پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا، امت نے مل کے کچھ لوگوں نے فیصلہ کر کے بنا لیا، نہ اللہ نے نص نازل کی نہ رسول نے نصب کیا تھا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اتنا ہم بھی مانتے ہیں. ہم بھی خلیفہ رسول نہیں مانتے. ایک امر واقعہ تھا، ممبر پہ بیٹھے تھے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. خلافت کے ممبر پہ بیٹھے تھے، یہ تو ماننا ہے، ایک تاریخ کا حصہ ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ منصوب من الرسول خلیفہ رسول بلا فاصل علی ہے. اور اس کے لیے ہم قرآن و سنت سے دلائل رکھتے ہیں. یہ جو ماننا کہ جو شخص کسی کو مثلا چند افراد نے مل کے بنا لیا اور جو نہیں مانتا وہ ان کی توہین کرتا ہے. پیغمبر جب دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ اصحاب کو چھوڑ کے گئے. کیا ساری امت 1.25 لاکھ اصحاب کو خلیفہ رسول مانتی ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اٹھائیں کتابیں اور دیکھیں جہاں پہ فیصلہ ہوا تھا خلافت کا، وہاں کیا لوگوں نے صرف ایک نام پیش کیا تھا؟ وہاں نام مولا علی کا بھی پیش ہوا تھا اور عبداللہ ابن زبیر نے پیش کیا تھا. رسول اللہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. جنہوں نے مولا علی کے نام کو ریجیکٹ کر دیا، ذرا ہمت کرو کہو انہوں نے توہین کی تھی علی کی. انہوں نے تو توہین نہیں کی تھی. آج اگر آپ کی دلیل کو کوئی نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں توہین کر دیے. یہ توہین نہیں ہوتی. اس کا مطلب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کا نام وہاں ریجیکٹ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں لوگوں کی آراء تھی، کچھ لوگوں کی آراء سے لوگوں نے مل کر ممبر خلافت پہ بٹھا دیا. کچھ لوگ اس رائے کے مخالف تھے، نہ وہ حامی ہوں گے اس انداز سے اور نہ انہوں نے توہین کی. یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور جو صدیوں سے مابین فریقین چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک فریق کہے کہ میں دوسرے کو قائل کر کے منوا لوں گا کہ نہیں میرا موقف تم مان لو اور میں اپنا موقف چھوڑتا ہوں، یا میں تمہارا مان لیتا ہوں تم چھوڑ دو. ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن اسے توہین نہیں کہتے. میں ایک مثال آپ کو دوں. مثلا حدیث اس کا مقام بلند ہے یا اصحاب پیغمبر کا مقام بلند ہے؟ حدیث قول رسول ہے نا. پیغمبر نوکر ہے رسول کے. حدیث رسول کا قول فعل اور تقریر ہے.
حدیث کا مقام بلند ہے. ہمارے برادران کے ہاں سب سے بڑے خادم حدیث امام بخاری ہیں. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ لگ بھگ 6 لاکھ احادیث انہیں ملی، تقریباً 5,96,000 کے لگ بھگ احادیث انہوں نے مردود قرار دی. ہاں یہ مردود ہمارا تو رد کر دیں. امام بخاری 5,96,000 احادیث کو رد کرے تو خادم حدیث 4,000 قبول کرے. ہم کہیں کہ یہ معیار ہے، فلاں شخص اصحاب جیسی پاکیزہ جماعت میں آنے کا اہل ہے، اور جنہوں نے نہ کسی صحابی سے قول سنا، نہ پیغمبر سے سنا، نہ تابعی سے سنا، نہ تبع تابعی سے سنا، ان کے لیے کوئی معیار تو ہونا چاہیے. وہ جو برجی کے جملے ڈالے گئے ہیں وہ کیسے نکالیں، جو اصل ہے اس کو نقل سے جدا کیسے کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسی انداز سے جیسے ہم نے پیغمبر کو حدیث فرماتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابہ کو فرماتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو صحابی بنتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. آج اس کے لیے بھی اصول اصحاب ہونا چاہیے، اور اس پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم گالم گلوچ کے قائل ہیں. ہم یزید جیسے لوگوں کو اصحاب جیسی پاکیزہ جماعت میں داخل کرنے کے دروازے کو بند کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اصول اصحاب کا علم. آج نعرے لگائے جا رہے ہیں کل ہماری 50 سال 100 سال بعد کی نسلیں آئیں گی، یزید صحابی ہوگا، اس کے خلاف بات کرنا جرم ہوگا. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے بھی کئی یزید کے بڑے شامل کیے گئے ہیں اس جماعت میں. وہ کہتے ہیں نا یہ دہشت گردی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے خلفاء کی آپ توہین کرتے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں شیعہ کسی کی توہین کا قائل نہیں، اور میں اس منبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح سے کسی سچے اور سچے سنی کو توہین اہل بیت گوارا نہیں ہے، اسی طرح سے کسی شیعہ کو توہین اصحاب و امہات المومنین بھی گوارا نہیں ہے. آپ یہ بات مانتے ہیں؟ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. میں ان لوگوں سے ایک سوال کروں گا، اس ملک کے اندر سارے مسلمان بستے ہیں یا دوسرے لوگ بھی ہیں؟ عیسائی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دیگر ان کے ماننے والے بھی ہیں. کل کوئی ہندو جماعت اٹھ کے کورٹ میں رٹ کرے کہ یہ جو مسلمان سپیکر لگا کے 5 وقت اذان دے کے ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہمارے بھگوان یا ایشور کی توہین کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کا اللہ بڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھگوان بڑا ہے. کیا خیال ہے، ہندو آپ کے اللہ کو بڑا سمجھتا ہے بھگوان سے؟ وہ ریٹ کرے تو حق بجانب ہے یا نہیں ہے، اس کے کانوں میں آپ آواز پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. میں پیدا ہونے سے لے کر اتنا بڑا ہوا ہوں، جس بھگوان کے سامنے پیشانی ٹیک رہا ہوں میں اسے لائے کے عبادت سمجھ کے ٹیک رہا ہوں. مسلمان توہین کر رہا ہے اس کی. سمجھنے میں حق بجانب ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہ اس اذان پہ پابندی لگا دو، میرے گھر میں آواز نہیں آنی چاہیے. کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ انہیں جواز دے رہے ہیں یہ کہہ کے جس کو میں نہیں مانتا اس کی صدا میرے گھر میں نہیں آنی چاہیے، میرے کانوں کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو دہشت ہوتی ہے. کل کوئی ہندو یہی جواز لے کے کورٹ میں جائے، کیا جواز دو گے اسے؟ جب دین اہل بیت کے در سے نہ لیا جائے تو ایسے ہی شگوفے پھونکتے ہیں. عقل کام نہیں کرتی تو انسان اہل بیت کو چھوڑ کے دائیں بائیں سے دین لیتا ہے نا. زیادہ سے زیادہ جواب یہی ہوگا تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. میں بھی کہتا ہوں میرا عقیدہ میرے لیے، تمہارا عقیدہ تمہارے لیے. جیسے تم کسی ہندو سے کہو گے ہم تمہارے کسی بڑے کو نہیں چھیڑ رہے، اپنے کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں ہم تمہارے کسی کو نہیں چھیڑتے، اپنے کے حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں. جب عقل کے بغیر ابحاث شروع کی جائے نا تو پھر ان کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ پھر ایک ملک تک محدود نہیں رہتی یہ بحثیں. یہاں آپ اکثریت میں انہیں دبا لیں گے، پڑوس میں کیا کریں گے؟ وہ مسلمان ہیں ہی وہاں کے مسلمان نہیں ہیں.
اسپیکر تو لگا کے وہ بھی اذان دیتے ہیں. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح نہیں ہے, اسے تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اسلام ابھی آپ کے حلقوم سے نیچے نہیں اترا. آپ جسے مولا ماننا چاہیں مان لیں, کوئی شیعہ اعتراض نہیں کرے گا. کسی شیعہ کو اعتراض ہے کوئی کسے مولا مان لے؟ ہم تو کسی ہندو پہ بھی اعتراض نہیں کرتے وہ بھگوان کو کیوں مانتے ہیں. ہم تو عیسائی کو بھی نہیں کہتے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتا ہے. ہم کسی یہودی کو نہیں کہتے کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتا ہے. جس نے جو کرنا ہے اس نے اس کا پھل بھرنا ہے. البتہ فرش عزا بچھا کے ہم ساری امت کے لیے, اور صرف امت کے لیے نہیں, ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں. یہاں فرش عزا پہ آنے کے لیے پابندی تو نہیں ہے نا, کوئی رزق ہدایت لینے کے لیے نہیں آ سکتا, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے. شرط یہی ہے خون میں خرابی نہ ہو, ہدایت لے کے وہی جائے گا. اس لیے یہ ویسے نہیں ہونی چاہیے. لوگ بت بنا کے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ آج تک سنا ہے کسی نے کسی چور کا بت بنایا ہو, کسی ڈاکو کا بت بنایا ہو, لوگوں کو دیا جاؤ اس کی پوجا کرو؟ نہیں, کسی ایسی شخصیت کا بت کوئی نہیں بناتا. شخصیات کے بت بنا کے لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. عجیب ہے نا. جملہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, میرے ساتھ چلنا پڑے گا. جملہ میں ایک کہوں گا, مطالب اس کے کئی ہوں گے. میں اسے مولا مانتا ہوں جسے میں نے نہیں, اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں, اللہ نے مولا بنایا اور نبی کے ذریعے سے پہچوایا. کیا خیال ہے, مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ احد کی جنگ ہو رہی تھی نا, دوسرا میدان تھا, مشرکین مکہ آئے تھے بدر کا بدلہ لینے. ذرا توجہ آپ کی ہو تو میں جملے کہوں. یہ دوسری جنگ تھی مسلمانوں کی, ابھی کمزور تھے مسلمان, آئے نا بدلہ لینے مشرکین مکہ احد میں مسلمانوں سے, اور جنگ میں اپنے ساتھ عزا کو لے کے آئے. یہ بڑی بے اتفاقی سی قوم تھی مکہ والے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کعبہ کے اندر بھی بہت سارے بت تھے, چھوٹے چھوٹے. یہ بہت سارے ہونے کی وجہ یہ تھی, آج اللہ مومنین کو بھی اس مرض سے محفوظ رکھے, یہ دوسرے خاندان کے بت کو پوجتے بھی نہیں تھے. متکبر تھے نا, یہ میرا ہے, بناتے خود ہی تھے اور پھر اسے پوجتے بھی تھے. یہ میرا ہے, ہم ان کا نہیں مانتے, ان کا, یہ جو فرش عزا پہ بیٹھنے والے, ان کا نہیں بناتے, ہم اپنا بنایا ہوا مانتے ہیں. بہرحال جتنے بھی تھے نا, ان سب کے 3 بڑے بھی تھے. جانتے ہیں ان کے نام کیا تھے؟ لات, منات اور عزا. اور عزا صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے تینوں کے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. ابھی اتنی رات نہیں ہوئی کہ نیند کا غلبہ ہو جائے, ذرا تھوڑا ہلتے جلتے رہیں. یہ عزا صاحب جو تھے یہ بزرگ تھے, اور واقعی بہت بڑا بت تھا. یہ بت جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں نا کہ یہ پتھر شتر تراش کے, لات منات عزا پتھر کے نہیں تھے. بہرحال وہ پھر الگ موضوع ہے تاریخ کے حوالے سے. یہ ساتھ لے کے آئے تھے کہ یہ عزا کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں سے ہم جنگ جیت جائیں گے. جو اپنا کچھ نہیں کرتا وہ تمہارا کیا کرے گا. لات کے تم لائے ہو, بنایا تم نے ہے, اور اسی سے نصرت کے طالب ہو. عجیب بے وقوف ہو. وہ چل کے آیا نہیں تھا, اسے لاد کے لائے تھے. اچھا, آ کے نا انہوں نے پھر بڑے فخر سے نعرہ بھی لگایا احد کے میدان میں, نحنو لنا عزا ولا عزا لکم. او محمد کا کلمہ پڑھنے والو, ہمارے ساتھ ہمارا عزا ہے, تمہارا تو عزا ہی کوئی نہیں. ذرا جاگ گئے. اب ایک بار جس طرح خندق میں ہوا تھا نا, کہا پیغمبر نے جاؤ اس کا کوئی جواب دو. وسیع پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو علم نبی کا وارث ہو. جسے مسئلہ گھر جا کے پوچھنا پڑے وہ نبی کے علم کا وارث نہیں ہوتا. زور میں نہیں لگاؤں گا, یہ آپ نہیں کام کرنا. اللہم اٹھا وہی جو وسیع پیغمبر تھا, جس کے پاس علم نبی تھا,
جو وارث تھا علم نبی کا، جو باب مدینۃ العلم تھا، یہ نہیں پوچھا، کوئی روایت نہیں کہتی پیغمبر نے کہا ہو کیا جواب دو، علی نے پوچھا ہو کیا جواب دوں گا، گیا جا کے ان کے سامنے کہا ایک مرتبہ پھر ذرا اپنا یہ رجز پڑھو. جب کہنے والوں نے کہا نا نحنو لنا عزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، میرے مولا نے وہاں یہ جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم. سنو مشرکو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا ہی کوئی نہیں. مولا ہوتا ہی ادھر ہے جدھر علی ہوتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. اور علی کا عہد میں اللہ کو مولا کہنا اس کریم خالق کو اتنا پسند آیا، احسان نہیں رکھا. غدیر کے میدان میں محمد کو حکم دے کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو تیرے ذمہ تھا، جو تجھ پہ نازل ہوا. اور اللہ نے غدیر کے میدان میں عہد میں علی نے مولا کہلوایا تھا، آج اللہ نے علی کو مولا بنا کے احسان چکا دیا. جو اللہ کا عبد ہے اس کی مجبوری ہے اللہ کے بنائے ہوئے مولا کو مولا ماننا. باقی جو اسے ماننے والا ہے، جو اللہ کے سامنے سر اونچا کر کے کھڑا ہوا تھا اور کہا تھا تو کہے بھی تو میں سجدہ نہیں کرتا، اس کے ماننے والوں سے گلہ ہی کوئی نہیں. اللہ مولا بنا بھی دے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مولا ہمارا یہ نہیں ہے، اللہ بنائے تو بناتا رہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریشان ہو گیا؟ مل کے صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ نعرہ بھی مروا دیں. خود اپنے ہی حالت میں ذرا غور کیا کر، ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہے بغض علی خامی خلقت کی علامت. ہم سے لولج ماں کی خیانت کا ملا کر نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میری یا مشکل لگ رہی ہے؟ عموماً تھوڑی سی اس انداز کی مجلس عادی نہیں ہوتا، ہمارا ماحول نہیں ہے، مجمع عادی نہیں ہوتا. میں بات کر رہا تھا وسیع پیغمبر مانتے ہی اسے ہیں جو نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے. کیا خیال ہے وہ سلیمان پیغمبر والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ تخت پیغمبر جا رہے ہوا پہ، نیچے سے ایک چونٹی نے دوسریوں سے کہا بلوں میں گھس جاؤ. خود گئے حضرت سلیمان اسے پکڑنے؟ نہیں گئے. وسیع کو کہا جاؤ لے آؤ، ذرا کوئی تاریخ اٹھا کے بتاؤ. اسے بتایا وہ فلاں چونٹی ہے. نہیں بتایا، فقط کہا اسے لے آؤ جس نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے. نبی کا وسیع چونٹی کی زبان کو سمجھ رہا ہے، تمہیں تو آج کل اپنے اولاد کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی. کیا خیال ہے معاشرے میں یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ گیا وسیع سلیمان جا کے اسی کو لے کے آیا جس نے بات کی تھی. اب وہ ہے نبی کے ہاتھ پہ اور ایسے اکڑ کے کھڑی ہے. جب پوچھا نا یہ جو بات کرنے والا معاملہ ہے وہ بعد میں کہنا، ذرا یہ اکڑ کی وجہ تو بتاؤ. کہا اللہ کی زمین، اس کے اوپر اللہ کی ہوا، ہوا میں نبی کا تخت، تخت کے اوپر اللہ کا نبی، نبی کے ہاتھ پہ میں. پتہ نہیں سو گئے ہو؟ ذرا میری عظمت تو دیکھو. نبی کے ہاتھ پہ میں کہوں گا جنہیں یہ عظمت نظر آتی ہے. سلیمان نبی، نبیوں سے بڑے ہوتے ہیں رسول، رسولوں میں 5 اولے العزم، ان سب کا سید و سردار فاطمہ کا بابا
فاطمہ کے بابا کے قدم مکہ کی مقدس سرزمین پر کندھوں پہ چڑھو علی، کیا عظمت و شان ہوگی میرے مولا کی. یا علی ذرا اس شان کو بھی تو کوئی دیکھے نا، اگر اس کے خون کی طہارت اسے اجازت دے تو. علی کا دشمن ہونے کے لیے بھی تو شرط ہے نا، لا یبعزک الا خبیث الولادہ. علی تیرا کوئی دشمن نہیں ہوگا، کوئی دشمن نہیں ہوگا مگر وہ جس کی ماں نیک نہیں ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی علی کا دشمن ہو. کیا خیال ہے لیکن میرا مولا کریم تھا یا نہیں تھا؟ یہ میرا خواہش بھی ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر شاید حق نہیں ادا ہوتا اس اصلاح کے ممبر کا، کہ معاشرتی برائیوں پہ اگر آپ بات نہ کریں تو. میرا مولا کریم تھا یا نہیں تھا؟ مانگنے والا آیا اور خود روزے سے ہیں، اٹھا کے صرف اپنی نہیں پورے گھر کی روٹیاں دے دیں، ایک دن نہیں دیں، مسکین کو بھی دیں، اسیر کو بھی دیں، یتیم کو بھی دیں یا نہیں دیں. پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے تھے. جو مولا اتنا کریم ہو، نماز کا رکوع کر رہا ہو تب بھی سوالی کو خالی نہ لوٹاتا ہو، اس کا جو ماننے والا ہے اسے خصیص ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ذرا بلند آواز سے کہیں. ایسی بات آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. 2-3 آوازیں ہی آتی ہیں. جو علی کا ماننے والا ہے اسے سخی ہونا چاہیے یا کنجوس ہونا چاہیے؟ علی کا ماننے والا دینے والا ہونا چاہیے یا مانگنے والا ہونا چاہیے؟ وہ ایک صوفی مذہب کے مولانا اسی ممبر پہ، حسین کے ممبر پہ، اسی سے مراد بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں فلاں دربار سے لے لیتا ہوں، فلاں مزار سے لے لیتا ہوں. شاید سنا ہو آپ نے. یہ تشیع کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اس کی اپنی دلیل کے طور پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، جہاں اللہ مومنین کی علامات بتا رہا ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے انفاق کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے عام مومن اگر اللہ سے رزق لے کر بانٹ دیتا ہے تو درباروں والے بانٹ نہیں سکتے. میں کہوں گا اللہ نے یہ نشانیاں مومنین کی بتائی تھیں. اللہ سے لیتے ہیں، اللہ سے لیتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے لیتا ہے، اس کا ہم و غم، اس کی آس و امید اللہ ہوتی ہے. وہ مومن ہے جو اللہ سے لیتا اور بانٹ دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان سے لے لیتا ہوں میں. ذرا اپنے اندر مومنین والی علامات تو ڈالو پھر اس ممبر پہ آؤ. اپنے آپ کو جو مومن سمجھے گا نا پھر وہ یہ تو نہیں کہے گا نا میں دربار سے لے لوں گا، میں اللہ سے لوں گا. اور جو شخص اپنے اندر یہ علامت ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ممبر پہ بیٹھ کے اس نے ہدایت تھوڑی کرنی ہے، کمائی کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ اور پھر درباروں سے لینے والوں ہی نے تو بڑا خراب کیا تھا ہمیں. ایسے ہوئے یا نہیں؟ علی کا ماننے والا دنیا کا منگتا ہونا چاہیے یا دنیا کو طلاق دینے والا ہونا چاہیے؟ دنیا کی یہ بڑی بڑی چکا چوند روشنیاں، نعمتیں، دنیا کے یہ مالات، دنیا کے یہ زیور، دنیا کے یہ پیسہ، یہ بڑی بڑی چیزیں اس کی نظر میں ویلیویبل ہونی چاہیے یا علی کی ولا ان سے بڑی ہونی چاہیے؟ وہ کہا تھا نا مولا نے تیرے دامن میں وہ دولت ہے، ساری کائنات دے دی جائے تو کیا وہ دولت اس کے بدلے میں دو گے؟ مومن تیار نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ علی کا ماننے والا مال دنیا کا بکاری ہونا چاہیے؟ چاہے علی کے نام پہ ہی مانگ رہا ہو، بکاری پھر بھی علی والا نہیں ہوتا. وہ علی کے نام پہ مانگے گا تو علی کے رب سے مانگے گا، پھر علی کا مومن ہے. اور مانگنا کیا بکاری ہونا، ذرا آپ کی طبیعت اجازت دے تو 2-4 جملے میں کہوں. بکاری ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ فقط اشارے پہ جا کے یا گلی میں یا چوک میں یا بازار میں آ کے آپ کے سامنے
ہاتھ پھیلا کے کوئی شخص یہ کہے 10 روپے دے دو، بکاری وہی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں؟ کوئی شخص اپنا جوان بیٹا، مشکل جملہ ہے، شوکیس میں سجا کے مارکیٹ میں لے جائے، اس کی قیمت لگاؤ، اس کے بدلے مجھے مال دنیا دو، رشتے کے نام پہ بیٹی والوں کے گھر میں جائے، انہیں فرمائش کرے اتنا جہیز دو گے تو میں بیٹا دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس منبر سے یہ باتیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ اصلاح امت نہیں ہے؟ فقط مسجد کے اندر جو عبادات بجائی لا جاتی ہیں، کیا وہی ان کی باتیں کرنا ہی اصلاح ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جو لین دین ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، جو رویے ہوتے ہیں، جو آپس میں معاشرتی، سماجی، سیاسی مسائل ہوتے ہیں، اللہ کا دین ان کا حل دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جب دین حل دیتا ہے تو لینے والے سارے ہی لیتے ہیں۔ اگر لیتے تو آج علی والوں کی یہ دنیا بھی کم از کم جنت ہوتی۔ جب جا کے کوئی کسی کے گھر میں بکاری بن کے انہیں یہ کہتا ہے مجھے فریج بھی چاہیے، مجھے کار بھی چاہیے، مجھے ٹی وی بھی چاہیے، LCD بھی چاہیے، مجھے فلاں چیز بھی چاہیے، پلاٹ بھی چاہیے، مجھے فلاں چیز، اپنے بیٹے کی قیمت بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنے جوگا ہے، یہ بندہ بکاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ مانگ کیا رہا ہے؟ دنیا مانگ رہا ہے یا اللہ مانگ رہا ہے؟ دنیا کا منگتا علی والا ہوتا ہے۔ پریشان ہو گئے، مل کے صلوات پڑھیں۔ دیکھیں معصوم کوئی نہیں ہے، خطا کار آپ بھی ہیں، خطا کار میں بھی ہوں، لغزشیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ فرش عزا کا فائدہ ہی یہ ہے، فرش عزا پہ بیٹھ کر انسان گناہ دھو لیتا ہے۔ وہ جو پچھلے معاملات کیے تھے ان معاملات کو اس فرش عزا پہ بیٹھ کر عہد کر کے جانا چاہیے، میں آئندہ رپیٹ نہیں کروں گا۔ کسی مومن کی غیبت کی تھی، توہین کی تھی تو جا کے معذرت کر لوں گا، کسی کا حق کھایا تھا تو جا کے لوٹا دوں گا، واجبات میرے ذمے ہیں تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ادا کروں گا، محرمات کا ارتکاب کرتا رہا ہوں تو آج سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ فرش یہ حق رکھتا ہے ہم پہ یا نہیں رکھتا؟ یہ جو شخص جا کے کہتا ہے اور مانگ کے دنیا لے بھی آتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں بیٹھ کر دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اس کے بچی کے رشتہ داروں کے سامنے گلہ کر رہا ہوتا ہے، میرا بیٹا میری نہیں سنتا۔ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ ہمارا تو رہا ہی نہیں ہے، اس کا تو خون سفید ہو گیا ہے، یہ میری بات تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اماں جی بھی یہی گلہ کر رہی ہوتی ہیں، ابا جی بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ایمان سے بتاؤ نا، شاید آپ کو یہ مزاحیہ جملے لگیں، جس کے کھانے کے لیے تمہارے گھر میں چمچ نہیں تھی، مانگ کے لائے ہو لڑکی کے گھر سے، پلیٹ نہیں تھی، صوفہ نہیں تھا بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے بستر یا بیڈ نہیں تھا، جس کی ضروریات زندگی تمہارے پاس نہیں تھیں، جس کے پہننے کے لیے کپڑے تمہارے پاس نہیں تھے۔ میں گنتا جاؤں تو پتہ نہیں کتنی اشیاء ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا آج کے اس دور میں، جس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اور جنہوں نے دیا آج گلہ یہ کر رہے ہو کہ وہ تمہارا نہیں رہا۔ جنہوں نے کھانے کے لیے چمچ اور پلیٹ بھی دی، بیٹھنے کے لیے کرسی بھی دیا، لیٹنے کے لیے بیڈ بھی دیا، پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے، اب وہ تمہارا ہوگا یا ان کا ہوگا؟ حق کیا بنتا ہے؟ کن کا ہونا چاہیے؟ یہ مجلس اعزا ہے، اس میں ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، یہ جو اس مقصد کے لیے مجلس اعزا، کمال ہے۔ سید الشہداء تو کہتے ہیں میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، یہ کربلا اصلاح امت کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ ایسی اصلاح کے بعد کمائی نہیں ہوتی۔ بانی کا دل کرتا ہے جس مقرر کو نعرے نہ پڑھ رہے ہیں اسے دوبارہ پڑھانے پہ، جس کے سامنے مجمع روئے نہ، کیوں؟
چونکہ اس کی وجہ سے پھر بانی کی شہرت نہیں ہوتی، اور مجموعے کا دل تو ویسے ہی جب پریشان کر دیا جائے تو اس نے دوبارہ کہاں آنا۔ اللہم صل علی مولانا تشریف فرمائے، آپ بھی پڑھے لکھے اہل علم افراد بیٹھے ہیں، ذرا بتاؤ دین محمد میں عورت کا خرچہ مرد کے ذمے ہے یا مرد کو پالنا عورت کے ذمے ہے؟ یا علی ذرا مشکل سا جملہ کہہ دوں، میں زور لگائے بغیر کہوں گا، سمجھنا آپ نے ہے۔ جو باپ یا ماں بیٹے کو سجا کے لے کے ضروریات زندگی عورت سے مانگ کے لا رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو مرد سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے سہولیات کی فراہمی ان حضرت کے ذمے تھی جنہیں مرد کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ اس سے مانگ رہا ہے تو کم از کم یہ مان رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں۔ مرد نہ ہو تو پھر علی والا بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرا مولا وہ ہے جسے خیبر کے میدان میں 40 دن انتظار کر کے اللہ کے پیغمبر نے زبان ترجمان وحی سے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ڈیزائن تو پہلوں کے بھی یہی تھے نا، ڈیزائن سے مرد کوئی نہیں ہوتا۔ مرد ہونے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، جو یہ سوچے عورت آئے گی ضروریات زندگی لے کے تو میں اس پہ استعمال کروں گا اور پلوں گا، وہ اندر سے مرد نہیں ہے، مرد جیسا ہی ہے۔ مرد نما ہو سکتا ہے، مرد نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اگر پریشان نہیں ہو رہے تو مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ہمارے یہاں یہ باتیں اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم نے اس فرش عزا کی عزت و اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ نجف کی ایک مومنہ تھی نا، بڑا معروف واقعہ، شاید آپ کا سنا ہو۔ ہر سال اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا عزا خانہ بنایا ہوا تھا، اور ہر سال 10 دن محرم کے فرش عزا بچھاتی، نیاز کا اہتمام کرتی، پڑھنے والیاں آتی، سننے والیاں آتی، حسین کا ذکر ہوتا۔ سال ہاں سال گزرتے رہے، وہ وقت بھی آیا کہ جب نحیف ہو گئی، بدن میں جان نہیں رہی، تنہا ہو گئی، ہڈیوں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ بستر سے اٹھ کر کچھ کر سکے۔ اسے دنیا کا کوئی غم نہیں تھا، اور اللہ حسین والوں کو دنیا کا کوئی غم دیتا بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو بھی دنیا کا کوئی غم نہ دے، غم صرف حسین کا دے۔ اسے کوئی دنیا کا غم نہیں تھا، فکر تھی تو یہی تھی، محرم کا چاند آ رہا ہے، زہرا کے لال کے دن آ رہے ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، کیسے اٹھوں گی، کیسے فرش عزا بچھاؤں گی، کیسے اہتمام ہوگا۔ جوں جوں دن گزر رہے ہیں پریشانی بڑھ رہی ہے، بڑی نا پریشانی۔ اسی عالم میں محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ جو ہی محرم کا چاند نظر آیا نا، ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے آواز دے کر کہتی ہے کون ہے میرے دروازے پہ دستک دینے والا؟ عرصہ ہو گیا اس دروازے پہ کوئی نہیں آیا۔ باہر سے آواز آتی ہے میں تمہارے گھر میں حسین کی مجلس کی، حسین کے فرش عزا کی خدمت کے لیے آیا۔ ایک مرتبہ کہا نا اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ایک خاتون سیاہ لباس میں ملبوس اندر آتی ہے، 10 دن تعارف نہیں کراتی، فرش عزا بھی بچھاتی ہے، نیاز کا بھی اہتمام کرتی ہے، پڑھنے والیاں بھی آتی ہیں، سننے والیاں بھی آتی ہیں، مجلس حسین ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، فضائل بھی پڑھے جاتے ہیں، احکام بھی بتائے جاتے ہیں، مصائب بھی سنائے جاتے ہیں۔ جب ہو گیا نا عشرہ محرم، آ گئی شام غریباں، مجلس ہو گئی تمام، اٹھی رخت سفر باندھا جانے کے لیے۔ مومنہ نے چاہا میں اس خاتون کو کوئی ہدیہ دوں۔ توجہ ہے، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے، یہی میری مجلس کے لیے کافی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آنسو میری نجات کے لیے کافی ہے۔
اور آپ کی نجات کے لیے بھی۔ اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں کے طفیل دنیا کا کوئی غم آپ کو نہ دے، اللہ آپ کی جائز حاجات پوری کرے۔ ایک مرتبہ انکار ہوا، دوسری مرتبہ اصرار کیا، پھر انکار ہوا، جب تیسری مرتبہ کہا نا خاتون میں آپ کی مشکور ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، کہا مومنہ مشکور تو نہ ہو، مشکور میں زہرا ہوں، بقیہ چھوڑ کے آئی ہوں، تم میرے بیٹے کا ذکر کراتی تھی، میں تیرے گھر میں آئی ہوں۔ کیا سمجھتے ہو اس فرش عزا کو، کیا سمجھتے ہو مجلس عزا کو؟ زہرا بقیہ چھوڑ کے آتی ہے اپنے بیٹے کا ذکر سننے۔ پتہ نہیں کون کون آتا ہے اور صاحب ممبر بیٹھ کے ممبر پہ کیا کر رہا ہوتا ہے، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کے خیالات کہاں ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے کون سی ہستیاں آ کے بیٹھی ہیں۔ وہ سنتے ہو نا مولا سجاد آ کے مومنین کے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی زہرا کی عظمت پہ قربان جاؤں، کیا امت نے نہیں کیا اس زہرا کی اولاد کے ساتھ۔ سنتے ہو نا ایک مرتبہ جب دربار سے جناب زہرا لوٹی، سگی بیٹی نے نہیں پہچانا ماں کو، دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہے مصلی زہرا پہ، کہا نہیں جانتی ہو یہ رسول زادی کا مصلی ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا زینب پہچان تیری ماں زہرا ہو، کہا اماں زہرا 18 سال کی ضعیفہ دربار گئی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، لوٹی سر کے بال سفید، کمر سیدھی تھی، لوٹ کے آئی کمر جھکی ہوئی۔ کچھ یہی عالم تھا شام کے بازار میں بھی، ایک مرتبہ زینب بیٹھی ہے، کنیز نہیں پہچان پائی۔ وہ عبداللہ کی بیٹی ہند جب یتیم ہوئی نا علی کے گھر پلنے آئی تھی، ایک مرتبہ وہی ہند یزید کی بیوی بن کر شام میں ہے، کنیز نے جا کر بتایا کوئی قیدی آئے ہیں، آؤ ذرا ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ آئی نا کرسی بچھائی جہاں مستورات بیٹھی تھیں، آج کی اس دنیا سے آج کو چھوڑ جانے والی رباب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ہر کوئی واپس آ کے اپنے اپنے گھر کو گیا نا، نہیں واپس گئی حسین کی رباب، جاتی بھی تو کیسے جاتی، گود میں 2 ہستیاں لے کے آئی تھی، دونوں حسین پہ قربان گئی۔ بیٹھی تھی نا ایک مرتبہ جناب زینب نے ام کلثوم کا شانہ ہلا کے کہا کلثوم پہچانتی ہو اسے؟ کہا نہیں، سر کو جھکا لو، یہ ہند ہے ہماری کنیز، کوئی اور پہچانے تو پہچانے، کنیز نہ پہچانے۔ جب آئی تو پہلا سوال یہی کیا اپنے سر کیوں نہیں اٹھاتی ہو، نہیں جواب آیا۔ پھر سوال ہوا کس شہر کے رہنے والی ہو، جواب دیا نا من المدینہ۔ ایک مرتبہ کرسی چھوڑ کے زمین پہ آ گئی۔ اب ثانی زہرا نے سوال کیا کرسی کیوں چھوڑی ہے؟ کہا مدینہ والوں کے احترام میں چھوڑی ہے۔ اے خاتون قیدی مدینہ کی ہو تو میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا سوال کرو، میں گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھا کس گھر کے بارے میں؟ کہا علی کے گھر کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ بس مختصر کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ علی کے گھر میں کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ کہا علی کا گھر مدینے میں برباد چھوڑا ہے۔ کہا زہرا کی اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ جو تیرے سامنے ایسے ذبح ہوئے پڑے ہیں جن کے سر ہیں در کربلا میں پڑے جیسے قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہیں، یہ زہرا کی اولاد ہے۔ کہا نا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، جس کا سر تیرے سامنے نوک نیزہ پہ ہے وہ حسین ہے۔ کہا نا حسین کے سجاد کے بارے میں پوچھتی ہوں، تیرے سامنے جو زنجیروں میں بندھا ہوا بیمار ہے، اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، سجاد ہے۔ اب ذرا دھیرے سے کہا زہرا کی زینب و کلثوم کے بارے میں۔
ایک مرتبہ چہرے سے بال اٹھائے، ہند پہچان، زینب میں ہوں، کلثوم میرے ساتھ ہے۔ کچھ ایسے حالات بنائے نے سفر نے زینب کے ساتھ، جب لوٹ کے آئی نانا کے مزار میں، ایک مرتبہ کھجور کے ساتھ پیشانی ٹیک کے کھڑی ہو گئی زینب۔ جاڑا صاحب یہ پڑھ رہے تھے نا، ایک مومن اٹھ کھڑا ہوا، قبلہ زینب کھجور سے پیشانی ٹیک کے کیوں کھڑی ہوئی؟ کہا زینب سفروں کی تھکی ہوئی تھی۔ نہیں مولانا، سفروں کا تھکا ہوا پشت کا سہارا لیتا ہے، پیشانی کا نہیں۔ کہا مومن مجھے نہ رلاتا، زینب کی پشت اتنی زخمی تھی، سہارا نہیں لے سکتی۔ اس لیے تو نانا کے دربار میں ایک جملہ کہا، نانا تیرا دین بچائی، حسین قربان کر آئی۔ نانا تیرے دائیں بائیں نامحرم نہ ہوتے، زینب پشت کا پردہ ہٹا کے تجھے دکھاتی۔ بیٹیاں ہر بات کرتی ہیں نا ماں سے۔ ایک مرتبہ گئی جب ماں کی قبر پہ، ایک مرتبہ رو کے یہ کہتی ہے، اماں تیری زہرا، تیری زینب کی پشت تازیانوں سے زخمی ہو گئی، اماں تیرے لیے حسین کا کرتا لائی ہوں جس میں تیر اور نیزوں کے سراغ ہی سراغ ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قبلہ دعا کرو، آؤ بسم اللہ، تسا دعا کرو۔